بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں جو آپ لوگوں کو واقعہ سنانے والا ہوں، فرمایا روشن ستارے مولانا یوسف اصلاحی صاحب ایک کتاب لکھے اور بہت بہترین کتاب ہے ماشاءاللہ۔ علم والے اس کو جانتے ہیں کہ وہ کتاب کیسی ہے اور یوسف اصلاحی صاحب کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہے تھے، آئے دن بڑے بوڑھے بچے جوان ہر کوئی اسلام کے دائرے میں آ جا رہا تھا۔ ہر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو، محبت کو، ہمدردی کو، ایثار کو دیکھ کر، حضور کے کلام کو دیکھ کر میرے دوستو، فرمایا آئے دن اسلام کا پرچم بلند ہو رہا تھا۔ تو میرے دوستو، اب فرمایا جو بھی حضور علیہ السلام کو ملتے، فرمایا آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر میرے دوستو فدا ہو جاتے۔ تو میرے دوستو، ایسے ایک واقعہ ایسا پیش آیا مکے کے اندر، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جا رہے اسلام کی ہوا پھیلتی جا رہی، جدھر بھی جا رہے اسلام کے چراغ کو روشن کرتے چل جا رہے۔ کفار مکہ کو یہ بات بہت گرا گزری، فرمایا وہ نئے نئے پلان کرتے رہے، نئے نئے مشورے کرتے رہے، نئے نئے پلان یہ سوچتے رہے کہ کیسے اس کو روکا جائے۔ مگر میرے دوستو، خدا نے جس چراغ کو جلایا ہے، نہ میں اس کو بجھا سکتا ہوں، نہ آپ بجھا سکتے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کو کوئی بھی اپنے منہ سے نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ خدا نے اس کو چراغ کو سلگایا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا یمن کے رہنے والے ایک بہت بڑے شاعر اور میرے دوستوں اپنے گاؤں کے سردار بھی تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے، طفیل، وہ مکہ آنا چاہ رہے تھے۔ تو میرے دوستو، وہ مکہ آنا چاہ رہے تو اس وقت میرے دوستو اب فرمایا کفار مکہ کو یہ بات اور گرا گزر گئی کہ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ فرمایا قبیلے کا سردار یمن کے رہنے والے طفیل مکہ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات وہ سن لے، وہ اسلام لا لیے تو پھر فرمایا ان کا قبیلہ جو ہے نا اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب میرے دوستو کیا کیا جائے، کیسا کیا جائے، اس پہ پلاننگ ہو رہی۔ اب میرے دوستو وہ دن قریب آ گیا، فرمایا طفیل جو ہے مکے کے اندر آ گئے۔ اب مکے کے اندر آ گئے، مکے کے جو لوگ تھے کفار مکہ، وہ لوگ طفیل کو بٹھا کے کہنے لگے، طفیل تمہیں کچھ باتیں معلوم ہیں؟ بولے کہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ایسے دین کو لے کر آیا، نہ تم لوگ جانتے، نہ ہم جانتے، نہ ہمارے باپ جانتے، نہ ہمارے دادا جانتے۔ فرمایا اس کا کلام ایسا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، اس کا کلام ایسا ہے، کسی سے بھی بات کرتا ہے، فرمایا لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کا جادو اتنا پاورفل ہے، اگر وہ کسی سے بات کر لے فرمایا اس کی بات ماننے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ایسے شخص سے تم بچتے رہنا، ایسے شخص اگر یہ راستے سے جا رہا تو تم راستہ بدل لینا، اگر وہ سامنے سے آ رہا تو تم وہاں سے ہٹ جانا، اس لیے کہ وہ ایسے شخص ہے جن کو بھی دیکھتے ہیں فرمایا باپ اور بیٹوں میں لڑائی ہو جا رہی، ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو جا رہی، بچے اور میرے دوستوں خاندان والوں کی کسی کی نہیں سن رہے، ان کا نام محمد ہے، ذرا تم ان سے بچ کے رہنا۔ اب میرے دوستوں طفیل یہاں پر آ گئے۔ اب فرمایا طفیل ایک اتنے بڑے شاعر تھے، اچھی بری بات معلوم تھا، شعر شاعری کا کلام سے واقف تھے۔ یہ شعر شاعری میرے دوستوں کیسے وزن رہتی؟ الفاظ سے وزن رہتی، اس کا وزن کتنا ہے۔ اب میرے دوستوں طفیل مکے کے اندر آ گئے۔ مکے کے اندر آنے کے بعد اب میرے دوستوں ان کو یہ باتیں بتائی گئی۔